شام کا وقت تھا۔ جنگل کے درختوں کے سائے لمبے ہو گئے تھے۔ پرندے واپس اپنے گھونسلوں کی طرف جا رہے تھے اور فضا میں ہلکی سی خاموشی چھا گئی تھی۔ ایسے میں ایک کسان جس کا نام فرید تھا، لکڑی کا گٹھا اپنے کندھے پر رکھے آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن تھی مگر آنکھوں میں عزم کی ایک روشنی نظر آ رہی تھی۔ چلتے چلتے اچانک اس کی نظر زمین پر پڑی۔ وہاں ایک کاغذ کا ٹکڑا رکھا تھا۔ فرید راگ گیا، جھک کر اس نے کاغذ اٹھایا۔ اس پر کچھ عجیب و غریب نشانات بنے ہوئے تھے، جیسے کوئی پرانی بھولی ہوئی زبان ہو۔ فرید نے کاغذ جیب میں ڈال لیا اور دل میں سوچا، یہ شاید کسی خزانے کا نقشہ ہے، پھر کوئی چال۔ رات کو جب وہ اپنے کچے گھر میں بیٹھا تو بار بار کاغذ نکال کر دیکھنے لگا۔ چراغ کی مدھم روشنی میں وہ نشان اور زیادہ پراسرار لگ رہے تھے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ صبح ہوتے ہی اس نقشے کے پیچھے جائے گا۔ صبح ہوتے ہی فرید نے لکڑی کا ڈنڈا ہاتھ میں لیا اور راستے پر نکل پڑا۔ کئی گھنٹے چلنے کے بعد وہ جنگل کے اس حصے میں پہنچا جہاں درخت بہت گھنے تھے۔ فضا میں عجیب سی نمی اور خوشبو تھی۔ اچانک ایک بھاری آواز گونجی، راک جا انسان! فرید کے قدم زمین پر جم گئے۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا۔ ایک بڑے درخت کے نیچے ایک عورت بیٹھی تھی۔ اس کی پشت پر بڑے بڑے پر تھے اور آنکھوں میں روشنی چمک رہی تھی۔ تو کون ہے؟ فرید نے پوچھا۔ میں اس جنگل کی ملکہ ہوں، عورت نے جواب دیا۔ یہ راستہ آسان نہیں ہے۔ ہر نشان تجھے ایک آزمائش میں ڈالے گا۔ اگر تیرا دل صاف ہے تو آگے بڑھو ورنہ واپس چلا جا۔ فرید کے دل میں ڈر بھی تھا اور تجسس بھی۔ اس نے ڈنڈا مضبوطی سے پکڑا اور کہا، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ ملکہ مسکرائی۔ اس نے ہاتھ اٹھایا تو پورا جنگل ہلنے لگا۔ پرندے شور مچانے لگے، درختوں کے پتے سرسراہنے لگے اور فضا میں ایک عجیب سی گونج پھیل گئی۔ مگر فرید نے قدم آگے بڑھا دیے۔ کچھ دیر بعد وہ ایک کھلی جگہ پر پہنچا۔ وہاں ایک اونچا تخت رکھا تھا۔ تخت پر وہی پروں والی ملکہ بیٹھی تھی اور اس کے ارد گرد پریاں کھڑی تھیں۔ ملکہ نے کہا، یہی وہ جگہ ہے جہاں تیرا حوصلہ آزمایا جائے گا۔ اتنے میں ایک آدمی سامنے آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی اور آنکھوں میں غرور۔ اس نے فرید کو گھورتے ہوئے کہا، یہ خزانہ میرا ہے۔ تاو یہاں تک کیسے آ گیا؟ فرید نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، میں خزانے کے لیے نہیں آیا، میں سچائی کے لیے آیا ہوں۔ آدمی نے قہقہا لگایا اور تلوار گھمائی۔ دیکھتے ہیں سچائی تلوار کے وار روک سکتی ہے یا نہیں۔ لڑائی شروع ہو گئی۔ فرید کے پاس صرف لکڑی کا ڈنڈا تھا مگر اس کے قدم مضبوط تھے اور نیت صاف تھی۔ اس نے ایک وار روکا، دوسرا بچا، پھر ایک موقع پا کر ڈنڈا گھمایا۔ آدمی کی تلوار زمین پر جا گری۔ پریاں خوشی سے تالیاں بجانے لگیں۔ ملکہ تخت سے کھڑی ہوئی اور بولی، فرید، تاو کامیاب ہو گیا۔ یہ خزانہ تیرا ہے۔ لیکن یاد رکھ، اصل خزانہ دولت نہیں، نیت کی پاکیزگی ہے۔ سونا چاندی وقت کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں مگر ایمان ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ فرید نے عاجزی سے کہا، اگر امتحان پورا ہو گیا ہے تو مجھے وہ دو جو دوسروں کے کام آئے۔ ملکہ نے ہاتھ ہلایا تو اس کے سامنے ایک سنہری بیج نمودار ہو گیا۔ اسے زمین میں بو دینا۔ جہاں یہ درخت الفاگی گا وہاں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ فرید نے بیج کو ہاتھوں میں لیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے شکریہ ادا کیا اور اپنے گاؤں واپس آ گیا۔ مہینے گزرتے گئے۔ فرید نے بیج کھیت میں بو دیا۔ وہاں ایک بڑا درخت آ گا۔ اس کے پھل کھانے سے نہ صرف بھوک مٹتی تھی بلکہ بیماریاں بھی دور ہو جاتیں۔ گاؤں والے اس درخت کو امانت کا درخت کہنے لگے۔ وقت گزرتا رہا۔ فرید بوڑھا ہو گیا مگر اس کا نام ہمیشہ زندہ رہا۔ اس کی کہانی سن کر لوگ یہ سیکھتے کہ اصل خزانہ دولت طاقت نہیں بلکہ سچائی، محنت اور دوسروں کے لیے قربانی ہے۔